ڈاکٹر سمیلہ فراز صاحب، اسلام کی اگر بات کی جائے تو اسلام کی نظر میں جو ماحولیات کا تحفظ ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید اسامہ بخاری صاحب، بہت اہم موضوع آج آپ نے منتخب کیا اس نشست کے لیے۔ ابھی جیسے شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے، اگر ہم پہلے بنیادی وجہ کی طرف جائیں جو قرآن بتاتا ہے، دیکھیں کسی بھی مرض کا جو ڈائگنوسس ہوتا ہے، جو اس کی تشخیص ہوتی ہے، وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس مرض کا مناسب علاج کیا جا سکے۔ سورۃ الروم کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جب بھی زمین کے اوپر یا نیچے، بر و بحر میں جب بھی فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیلنس آف لائف ہے، بیلنس آف نیچر ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو یہ فساد ہے۔ وہ بحر و بر میں جب بھی فساد پیدا ہوگا، بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں کے کاموں کی وجہ سے ہوگا۔ اور پھر اگلا جملہ ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ سم ٹائم اللہ تعالیٰ جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اس پورے نیچرل پروسیس میں ہمارے اپنے غفلتوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریئلائزیشن کروانے کے لیے کبھی کبھی جھٹکا بھی دیتا ہے۔ یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں، سیلاب آگے، ہم گزشتہ سال سے ابھی تک اپنے سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں آئے ہوئے سیلاب سے لوگوں کو باہر نہیں نکال سکے، اور پھر آگے بارشوں کی پیشن گوئی، اور پھر آگے ساون آ رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیے بلوچستان میں غیر موسمی بارشیں اس موسم میں ہو رہی ہیں، جیسے شاہ صاحب نے بھی کیا فرمایا، اور اس کی وجہ سے وہاں کی زمینیں اور جو وسائل ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو یہ بما کسبت ایدی الناس، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فطرت کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ جب آپ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پورا سرکل ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج سے 2 سال پہلے جب پوری دنیا کووڈ کی سچویشن سے گزری ہے، اور پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ تو شر سے بھی خیر برآمد کرتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم نے دیکھا کہ اس 1 سال کے جو لاک ڈاؤن تھا اس کے بعد ہماری فضا صاف ہو گئی، بالکل پیور ہو چکی تھی، ہماری فضا صاف ہو گئی، ہمارا ایئر انڈیکس جو ہے وہ بہت نیچے آ گیا، بہتر ہو گیا، اور پھر ہمارے پانی کا جو معیار تھا وہ بہتر ہو گیا۔ یہ ہماری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود مشاہدہ کی ہیں، اور یہ صرف چند مہینوں کے لاک ڈاؤن کا نتیجہ یہ تھی کہ ہم نیچے کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ہاتھ صاف کرنا، اب آپ دیکھیں نا اس ٹائم میں سینیٹائزیشن کتنی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ جو لیذیقہم بما عملوا، کہ ہمارے بعض کاموں کو اللہ تعالیٰ ریئلائز کروانے کے لیے ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ ماحول کا جو لفظ ہے نا، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ماحول عربی کا لفظ ہے کہ جو بھی میری سراؤنڈنگ میں، یہ گویا کہ ذمہ داری زمین پر بسنے والے ہر فرد کی ہے کہ اس کے جو ماحول ہے، اس کے جو ارد گرد ہے، اس کا وہ نگہبان ہے، اس کا وہ ذمہ دار۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں انسانوں کو سب سے پہلے تو یہ چیز ریئلائز کروانی ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ظاہری جو فوائد ہیں وہ ترقی کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے آفٹر شاکس جس کے کہہ لیں آپ، یا اس کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں ہمارے لیے مضر ثابت ہوتے ہیں۔ ابھی جو کووڈ کی آپ نے بات کی، اس کے اندر دیکھیں ہم نیچر کے قریب چلے گئے تھے، ہم نے اپنی حفظان صحت کا بھی اہتمام کیا، ہم نے اپنے ہاتھ بھی دھوئے، ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے، سینیٹائزیشن کا پورا سسٹم کیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری بیماریوں، دیگر بیماریوں سے ہم بچتے رہے، اور یقیناً یہ چیزیں وہ ہیں جو دین اسلام نے ہمیں پہلے سکھائی ہیں۔ آپ نے وضو کرنا ہے 5 وقت، اور آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے، دانت برش کر کے رکھنے ہیں، اور حفاظت کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح شاہ صاحب نے بات بھی کی زرعی زمینوں کی، باغات کی بھی، لیکن ایک اہم جو ہے فطرت کا جو عنصر جو پایا جاتا ہے اس کو پانی کہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو پہلے دریا تھے، پنجاب جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو پنج آب کہا جاتا ہے، 5 دریا اس میں آتے تھے، لیکن اب جب دریاؤں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہاں پہ شاید کبھی کوئی پانی کا یہاں سیلاب گزرتا تھا، کوئی ریلا گزرتا تھا، یا پانی کے قطرے موجود تھے یہاں پہ، تو لیکن اب جو صورتحال ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آئندہ چند سالوں میں یہ جو خطہ جسے ہم زرعی خطہ کہتے تھے اور گرین خطہ کہتے تھے، اس میں خشک سالی اور قحط سالی کے اللہ نہ کرے وہ اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے پانی کی حفاظت کرنا، تو دین اسلام اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ بہت اہم آپ نے یہ نقطہ اٹھایا۔ دیکھیے آلودگی کئی طرح کی ہے،
جب ہم ماحولیاتی آلودگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں فضائی آلودگی بھی ہے، اس میں ایئر پولوشن بھی ہے، اس میں واٹر پولوشن بھی ہے، اور اس میں نوائز پولوشن بھی ہے۔ جی اب آپ دیکھیں واٹر پولوشن کا جہاں تک تعلق ہے، یقین کیجئے کہ دنیا اس مسئلے کو ریئلائز کر چکی ہے کہ ہمارے پاس جو پینے کے پانی کے ذخائر ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں۔ جی ویسے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ اصول ہے کہ جو چیز، جو نعمت انسان کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے وہ اتنی وافر پیدا کی ہے جی اور اس کی دستیابی اتنی آسان بنائی ہے۔ جی آکسیجن ہر انسان کی ضرورت ہے، وافر ہے اور دستیابی آسان ہے۔ جی پانی بھی انسان کی ضرورت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جی ہر جاندار کا وجود پانی پر منحصر ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ جس زمین پر ہم انسان بستے ہیں اس کا 70.3% جو حصہ ہے وہ پانی ہے، سمندر ہے، اور صرف 17% حصہ وہ ہے جس پر ہم 8 ارب انسان بستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب کمال کی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ 70% پانی جو ہماری زمین کے اوپر موجود ہے اس میں سے صرف 5% پانی پینے کے قابل ہے، باقی 65% جو ہے وہ ویسٹ ہے، جی وہ پینے کے قابل۔ آپ سمندر کا پانی پی نہیں سکتے، آپ سمندر کے پانی میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، آپ کو جسمانی امراض لاحق ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیوریفائڈ ڈرنکنگ واٹر ہے وہ کس قدر اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ دنیا نے، اور ابھی خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں انہوں نے واٹر ریسائکلنگ کے سسٹم جو ہیں وہ شروع کیے کہ جو آپ کے پینے کے علاوہ استعمال جہاں پہ پانی ہونا ہے آپ اس کا متبادل بندوبست کریں، سمندری پانی ہو یا آپ کا ریسائکلڈ واٹر ہو، آپ اس کو استعمال کریں۔ گھروں میں آپ کے واش روم میں جو پانی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح برتن دھونے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے، کپڑے دھونے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، آپ کے کمرشل یوزج کے لیے جو پانی گاڑیاں دھل رہی ہیں اور پائپ کھلا ہوا ہے، بالکل میں فریش واٹر ہے جو ہم فریش واٹر اپنے نکال رہے ہیں پانی سے۔ میں عرض کروں کہ پوری دنیا میں ہمارا خطہ ان چند خطوں میں سے ہے جس کا نیچرل واٹر بہت میٹھا ہے، اور اس کے اندر وہ سارے اجزاء موجود ہیں جو ایک انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنی غفلت کے ساتھ اور اتنی ظلم کے ساتھ اس پانی کا ضیاع کر رہے ہیں جس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اور اگلی نسل، جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا، وہ دریا آج سے راوی ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، دریا خشک نہیں ہوتے تھے۔ جی ہمارے ہاں ریاستی سطح پر ہی واٹر مینجمنٹ نہیں کی گئی۔ جی ہمارے پڑوسی ملک نے ہمارے ہی دریاؤں کے اوپر بے شمار ڈیم بنائے، ہمارے پانی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس اب خشک دریا باقی خشک دریا ہے۔ ریاستی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی۔ اور پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو پانی کے برتن کو ڈھانک دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو اسراف سے بچو۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول نہر پر کیسے اسراف ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہہ رہا پانی، وہ تو پانی اسی میں جائے گا۔ فرمایا اس پر بھی اسراف ہے، اللہ، اس میں بھی اسراف سے بچنا ہے۔ چہ جائے کہ ہم مساجد میں، اپنے گھروں میں جب وضو کے لیے یا اپنے غسل کے لیے یا جب ہم ٹوتھ برش کے لیے اپنا وہ ٹیب کھولتے ہیں کتنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد میں ضرور یہاں پہ عرض کروں گا، سورۃ التکاثر کی جو آخری آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جی کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین اس سے کیا مراد ہے، کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا ٹھنڈا پانی، پینے کے قابل پانی، ایک ایک بوند اور ایک ایک گھونٹ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں، ہم منرل واٹر کی بوٹل لیتے ہیں، 3-4 گھونٹ لگائے اور بوٹل پھینک دیتے ہیں یا وہیں پر رہ جاتی ہے۔ ایک ایک گھونٹ پر اللہ پوچھیں گے کہ یہ نعمت تمہیں میں نے عطا کی تھی، تم نے اس کو کیوں ضائع کی؟ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ نے جو بات بیان فرمائی، یقیناً جو ہماری جو باتیں تھیں، جو ہمارا ورثہ تھا، یہ ان لوگوں نے لے لیا، بے شک۔ اور یقیناً وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس بارش کے پانی سے جو اپنے گھر کا لان اس کو پانی دیتے ہیں،
اور اسی پانی سے کوشش کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کو جو دھویا جائے. اور جو ہمارا جو المیہ ہمارا بن چکا ہے, آپ سروس اسٹیشنز پہ دیکھ لیں, بڑے بڑے پائپ اور بڑے بڑے موٹر پمپس وہاں لگائے ہوئے ہیں, فریش پانی نکال کے جو ہے پانی کا ضیاع کر رہے ہیں.